اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں مقیم ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے بچے مسجد یا مکتب نہیں جا سکتے تو اس صورت میں آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فارسی، پشتو، اردو، انگلش اور پنجابی زبان کے ٹیچرز موجود ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0092508347 پر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سوداوی مزاج کے امراض کا علاج بتائیں، پرہیز بتائیں اور خوراک بتائیں۔ دیکھو، سوداوی مزاج تیزابی مزاج ہوتے ہیں، یہ جگر کو یہ بند کر دیتے ہیں، جگر اسی طرح بند ہو جاتا ہے، جگر نہیں کھلتا۔ اسی سوداوی مزاج کی جو علامتیں ہیں، پتے کی پتھری بھی سوداوی علامت ہے، یعنی یہ پسلیوں کا درد بھی سوداوی علامت ہے، سر کے پچھلے حصے سے درد کا اٹھنا بھی سوداوی علامت ہے، خشک پخانہ بہت زیادہ خشک ہونا یہ بھی سوداوی علامت ہے، تو دراصل خارش ہونا بھی، خشک خارش بھی اس سوداوی علامت ہے۔ تو ساری چیزیں، دانتوں کا بھر جانا، بھرنا دانتوں کا بھی عضلاتی سوداوی علامت ہے، دائیں کندھے میں درد کا ہونا بھی عضلاتی علامت ہے، سوداوی علامت ہے، سیاہی پکڑ جانا سارا یعنی چہرہ کالا ہو جانا بھی سوداوی علامت ہے، خارش ہو کر جسم کالا ہو جانا بھی سوداوی علامات ہیں۔ تو ان سب کا صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل 5-10 روپے میں علاج بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا مکی تریاک سودا، یعنی وہ زہر جس کو فوری باطل کرنے والی چیز، یعنی ایک زہریلی چیز ہی ڈس گئی ہے تو اس کا تریاک دینا ہے ہم نے۔ تو جس طرح کہ سانپ کاٹے تو اینٹی سنیک وینم وہ ہم دیتے ہیں نا اس کو، تو فوراً وہ ایک اعتدال آ جاتا ہے، وہ بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تو تیزابی بچت کے لیے صابر رحمۃ اللہ علیہ نے تریاک سودا بتایا، جو 2 چیزیں ہیں، سنا مکی 50 گرام، اچھا سنا مکی 100 گرام، اجوین دیسی 100 گرام اور نمک 50 گرام۔ اب بعض بندے کہتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے تو اوپر سے نمک والی دوائی کیسے کھائیں؟ دیکھیں، آپ اپنے نمکیات کے ٹیسٹ کرائیں، ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میرے اندر نمک زیادہ ہے، بلڈ تو میرا بڑھتا ہے لیکن نمک میرے اندر زیادہ ہے۔ اگر تو ڈاکٹر بتائیں کہ نمکیات آپ کے زیادہ ہیں تو بالکل بھی نمک نہ ڈالیں، کہ نمک نکال دیں اس سے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دیں کہ آپ کے اندر نمکیات کم ہیں تو پھر نمک نہ کھانا کیسا ہے، آپ خود غور کرو اس بات پر۔ نمک تو کھانا بنتا ہے، نمک ہی وہاں سے آپ کو نکالے گا۔ مثلاً ایک آدمی کا شوگر کا ٹیسٹ آیا 85، نارمل 100 ہے، تو اس کو ڈاکٹر نے بولا میٹھا کھایا تو مر جاؤ گے، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ جس کے اندر میٹھا ہے ہی نہیں، پہلے ہی 85 ہے، وہ اس کو بے ہوش ہونے والا ہے کہ قریب ہے کہ اس کا 50 یا 20 پر آ جائے شوگر اس کا میٹھا بند کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح نمکیات اگر بڑے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ بند کرنے ضروری ہیں۔ اگر بندے کی شوگر 400 ہے، 200، 300 ہے تو میٹھا بند کرو اس کے اندر، شوگر اس کی 85، میٹھا بھی بند کر دیا آپ نے۔ اسی طرح نمکیات والے میرے حضرات جو کہتے ہیں نمک ہم نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نمکیات کا آسان ٹیسٹ ہے، اور نمکیات سالٹ کو ٹیسٹ کر لیں آپ۔ اگر بڑے ہوئے ہیں تو بالکل نہ کھائیں، ہم نہیں تو آپ کو کہتے کھانے کا۔ تو اگر کم ہیں نمکیات تو پھر بالکل نمک والا کھاؤ۔ وہ تریاک سودا میں نمک صابر ملتانی نے ڈالا ہے، وہ ضرورت ہے جگر کی، جگر تو ورک پر نہیں ہے، نمک سے ہی ورک کرے گا، وہ اس کا ورک بڑھانا ہے ہم نے۔ سنا مکی بھی اس کا ورک بڑھائے گی، اجوین بھی اور نمک بھی۔ جیسے بڑھے گا تو وہ خارش وغیرہ ساری اس کی قبض، سب سے پہلے تو قبض دور ہوگی، پھر جگر کی قبض دور ہو جائے گی، فیٹی جگر جو ہے وہ دور ہو جائے گا، وہ سارے اس کے مسائل جو ہیں ان سے دور ہوتے جائیں گے۔ 1 مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ سارے کلیئر ہو جائے گا، چمک آ جائے گی آپ کے جسم پر، سیاہی ساری سوداویت ختم ہو جائے گی، سارے خارش وغیرہ آپ کی ساری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اللہ آسانی کرے گا۔ اس میں خوراکیں کون کون سی ہیں؟ خوراک نمبر جو ہے نا جی، جب سوداوی علامات میں 2 نمبر اور 3 نمبر خوراک جو ہے سوداوی خوراک ہے، یہ بند کر دیں۔ 4 اور 5 نمبر 90% فائدہ کرے گی، اور 6 اور 1 نمبر خوراک 10% فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ تو ہوگا، پھر وہ کریں آپ استعمال، اس طرح آپ کریں، اللہ پاک آسانی کرے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک اور ہے گیا، ایک اور سوال ہے کہ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو پائلونڈیل سسٹ ہو گیا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔
پائی لونڈیل سسٹ جو ہے اس کے بارے میں کسی بھائی نے کہا ہے یہ مستقل بیٹھنے پر نا کرسی پر بیٹھنے پر یہ جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک یعنی اس کے اوپر ایک بن جاتا ہے روڑا سا اس طرح ایک رسولی سی بن جاتی ہے، وہ دراصل بال اس کے اندر چلے جاتے ہیں، جسم کے جو بال ہوتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو پھر ایک گورا سا روکنے کے لیے اس زہریلے مادے کو جسم وہاں ایک دائرہ سا بناتا ہے، وہ ایک یعنی وہ ٹیومر سا بن جاتا ہے۔ اس کا علاج اعلیٰ درجے کا علاج دیکھو وہ آپریشن ہے، آپریشن اس کا علاج کریں آپ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، معمولی آپریشن ہوتا ہے، اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوتا، وہ ضرور آپ آپریشن کرائیں، ڈاکٹر بھی آپریشن ہی تجویز کرتے ہیں، آپریشن کرانا سرجری جو ہے جراحت منع نہیں ہے، تو یہ آپ کرائیں، اسی سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ زیادہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، بعض لوگوں عادت ہوتی ہے نا بہت زیادہ بیٹھتے ہیں تبھی ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت ہاں جی وہ تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے سارا دن، یعنی پیمپر لگا کر بھی بعض لوگ بیٹھتے ہیں کہ پیشاب بھی اندر ہی کریں، پخانہ بھی اندر ہی کریں، تو یہ ساری دنیا میں ایسے ہے۔ سنگاپور میں ہماری جماعت گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو دیکھو کام کرتے ہیں 24 گھنٹے، 18-20 گھنٹے ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہم نیٹ پر کام کرتے ہیں تو اندر ہی اپنا سارا وہ پخانہ پیشاب بھی بعد بھی ایک دفعہ ہی ہم کرتے ہیں، جس طرح بچوں کو پیمپر لگا دیا جاتا ہے، بڑے بھی پیمپر استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح مجبوری ہوتی ہے بعض بندے کی، اپنی زندگی کو اس طرح نہ کریں آپ کہ اس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے آپ کو، اتنا ذلیل کرنا اپنے آپ کو روزی کے لیے اچھا نہیں ہے کہ 18 گھنٹے 19 گھنٹے آپ نے کرسی پر بیٹھنا ہے، بالکل نہ بیٹھیں آپ، یہ کسی طرح ثابت نہیں ہے، آپ انسان ہیں، ہم الحمدللہ اللہ نے انسان بنایا ہے، انسانی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو سادہ رکھیں، اپنی ضرورتوں کو ہی کم رکھیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، جتنی آپ سہولت بڑھائیں گے سہولت اپنے اتنا ہی آپ کو مشقت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، زندگی جو ہے جیرن نہ بنائیں، مختصر زندگی ہے، اللہ کو بھی یاد کرنے کا وقت نکالیں، اتنا آپ پریشان اپنے آپ کو 18-20 گھنٹے کام پر لگائیں گے تو کیا رات آپ نے اٹھنا ہے اللہ کے سامنے اٹھ کر کیا کھڑا ہونا ہے آپ نے، تو اتنا اپنے آپ کو نہ بٹھائیں، تھوڑی بہت ڈیوٹی کریں، اپنی گزارے لائق آپ کام کریں، اللہ پاک آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔